بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر انٹرنیشنلیشن کے ٹاپک نیو لبرلزم کے اوپر ہے۔ جیسا کہ میں نے جو ہے وہ گزشتہ لیکچر میں آپ کو بتایا کہ میں نے اس سیکشن کو دو حصوں پر ڈیوائڈ کیا تھا۔ پہلے حصے میں نے جو ہے وہ تمہید باندھی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ بیسک سٹرکچر کو پتہ ہونا چاہیے۔ دوسرے میں جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ میں اس کے جو ہے وہ اصل کی طرف آؤں گا، یہ اس کی ڈیفینیشن کی طرف آؤں گا۔ تو یہ اس کا دوسرا سیکشن ہے۔ تو پہلے سیکشن میں جو ہے وہ میں نے آپ سے جو ہے وہ بنیادی باتیں یا فنڈامنٹل چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی۔ اب ہم جو ہے وہ نیو لبرلزم کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ نیو لبرلزم کی ڈیفینیشن کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے وہ کیا چیز ہے اور یہ کیوں وجود میں آئی، اس کے آنے کی وجوہات کیا تھی۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں اس کو صرف اس کے لفظی مطلب کی طرف آ جاؤں۔ نیو کا مطلب ہوتا ہے نیو یا ینگ یا ریوائول کسی چیز کا، یا تو یہ کوئی نئی چیز ہے یا جو ہے وہ کسی چیز کے اندر جو ہے وہ ریوائول کی ہے، اس کی بحالی کی گئی ہے، اس میں امپروو کر کے اس کو یا نیو رائٹ کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا ہے۔ لبرلزم کا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم اس کو اکانومک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ کسی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ فریڈم ہو یا فری مارکیٹ ہو پروڈکٹ بیچنے کے لیے، کوئی بھی کسی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ بآسانی سے پروڈکٹ بیچ سکے اور خرید سکے اکانومک پوائنٹ آف ویو سے، یہ جو ہے وہ اس کا سسٹم تھا۔ کلاسیکل لبرلزم کی یہ ایکسٹینشن ہے۔ تو اب ذرا اس کی تھوڑی سی ذرا ہسٹری دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ گزشتہ 30 سال سے 38 سال پرانی ٹرم ہے۔ جس وقت 1970 کا دور تھا، 1970 میں جو ہے وہ اکانومک کرائسس چل رہے تھے۔ گزشتہ جو ہے وہ 1945 سے آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار 2 سالوں کو جو ہے وہ اکانومک کرائسس کا ایئر قرار دیا گیا، ایک 1970 کو، ایک 2008 کو۔ اب جس وقت 1970 میں اکانومک کرائسس چل رہے تھے تو اس وقت یو ایس اے کے اندر جس شخص کی گورنمنٹ تھی، جس پریزیڈنٹ کی گورنمنٹ تھی، اس کا نام تھا رونلڈ ریگن۔ تو 1980 میں یہ جو ہے وہ ٹرم متعارف کروائی گئی۔ تو اس وقت آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہے وہ اس ٹرم کے حق میں آ گئی یا ایک پیج پر آ گئی اس ٹرم پر۔ تو فارمر جو ہے وہ برٹش پرائم منسٹر جو ہے جس کا نام ہے وہ مارگریٹ تھیچر ہے، وہ بھی اس کے حق میں تھی۔ تو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ ایک بڑی زبردست ٹرم انٹروڈیوس کروائی۔ انہوں نے کہا کہ دیر از نو ایز سچ سوسائٹی انڈیویجولزم مین وومین اینڈ فیملی۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کے اندر معاشرہ نام کی کوئی چیز وجود میں نہیں ہے، آزاد مرد اور آزاد عورت یا خاندان کا وجود ہوتا ہے، معاشروں کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو یہ ٹرم جو ہے وہ 1970 میں جب اکانومک کرائسس آئے تو 1980 میں جو ہے وہ رونلڈ ریگن کی گورنمنٹ تھی، اور ادھر سے برٹش پرائم منسٹر کی جو اس کا میں نے نام آپ کو لیا مارگریٹ تھیچر، اس کی گورنمنٹ تھی۔ تو اکانومک جو ہے وہ ایشو چل رہے تھے، تو یہ انہوں نے اس وقت یہ ٹرم متعارف کروائی یو ایس اے کی گورنمنٹ نے، اور انہوں نے جو ہے وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو ایک پیج پر لیا۔ اب ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں یہ ٹرم جو ہے وہ کن لوگوں نے وجود میں لائی، یا کون سی ایسے سبجیکٹ ہیں یا کون سے اسکول آف تھاٹ تھے جو اس کو وجود میں لے کے آئے۔ میں آپ کو ایک جو ہے وہ بات ہٹ کر بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ٹرم کسی ملک نے وجود میں لائی ہو نا تو یہ بینیفیشل ہو، لیکن انفارچونیٹلی ان ٹرموں کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف میں ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے یہ جو ٹرمیں انٹروڈیوس کرواتا ہے، اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کا خون چوستے ہیں یہ، ٹھیک ہے جی، یا ان کو جو ہے وہ یہ ان کے انرجی ریسورسز کے اوپر جو ہے وہ یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو دنیا کے جس ملک نے بھی قرضہ لیا ہے وہ ملک ٹوٹا ہی ہے، اس کی جو ہے وہ بحالی نہیں ہوئی ہے یا اس کے اندر پروگرس کبھی نہیں آئی ہے، وہ خواہ یوگوسلاویا ہو، دنیا کے بڑے بڑے ملک جو ہے وہ انہوں نے، ان کی سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں ملک۔ اب یہ جو ورڈ سوشیالوجی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سوشیالوجی والوں نے جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کروایا، تو انہوں نے اس وقت 4 ٹرم انٹروڈیوس کروائی۔ ایک کو کہتے تھے نیو لبرلزم، یہ سوشیالوجی والے نے نیو لبرلزم تھیوری، 4 تھیوری انٹروڈیوس کروائی تھی انہوں نے۔ ایک کو انہوں نے کہا نیو لبرلزم تھیوری، دوسرے کو ڈیپینڈنس تھیوری، تیسرے کو ماڈرنائزیشن تھیوری، چوتھے کو کاؤنٹر انڈسٹریل تھیوری۔ یہ 4 جو ہے انہوں نے متعارف کروائی۔ تو ہم نے جو ہے وہ نیو لبرلزم کو ڈسکس کرنا ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں۔ تو نیو کا مطلب ہے نیو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، پھر ینگ یا ریوائول ہے، پھر لبرلزم کا مطلب ہے فریڈم یا چوائس۔ تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہوئی کہ لبرٹی اینڈ ایکویلٹی تھرو دا فری مارکیٹس، کسی شخص کو جو ہے وہ آزادی اور برابری ہو فری مارکیٹ کے ذریعے، یعنی آپ جو ہے وہ ٹریڈ اینڈ ٹیکس جو ہے وہ بیریئر آپ اٹھا لیں مارکیٹ کے اندر سے،
ٹھیک ہے جی، ہر شخص جو ہے وہ اپنا مال آزادی سے بیچ اور خرید سکے۔ بیسیکلی یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی ہے ملٹی انٹرنیشنل کمپنیز کے لیے، یعنی جو کمپنیز ملٹی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ جب کسی دوسرے ملک میں جا کر اپنا مال بیچیں تو ان کے اوپر کسی قسم کا ٹیکس لاگو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بآسانی آئیں آپ کے ملک میں مال جو ہے وہ بیچیں اور اپنا منافع کمائیں اور چلے جائیں۔ یہ اس ٹرم کی جو ہے وہ بیسیکلی ڈیفینیشن یا مطلب ہے اس ٹرم کا۔ تو دوسری ڈیفینیشن یہ کہا جاتا ہے کہ دا ڈومیننٹ آئیڈیالوجی آف پولیٹیکل مائنڈ سیٹ آف لاسٹ 38 ایئر، یہ گزشتہ جو ہے وہ 38 سال کی جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کا جو ہے وہ ڈومیننٹ آئیڈیالوجی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ڈومیننٹ آئیڈیالوجی سے مراد یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں یا پولیٹیکل ملک کے یا پولیٹیکل لوگ جو کہ بڑے بڑے ملکوں کے ہیڈ ہیں، تو ان کی جو ہے وہ ڈومیننٹ آئیڈیالوجی ہے یا وہ کسی دوسرے ممالک پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یہ چیز، یعنی اس کو نیو لبرلزم۔ یہ مختلف لوگوں نے مختلف ڈیفینیشن کی ہے۔ تو ان کا بلیف کیا ہے؟ ان کا بلیف یہی ہے فری مارکیٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں کیپٹل اور گڈس جو ہے وہ بآسانی جو ہے وہ چلے جائے اور صرف جو ہے وہ ٹیکس کی ہرڈل کو آپ ریموو کر دیں۔ میں نے ولبر فورس کا جو ہے وہ اپنے گزشتہ لیکچر میں یہی بات کی کہ اس نے کہا کہ فری ٹریڈ کیا ہے، یہ فری مارکیٹ کیا ہے۔ اس نے کہا برٹش کا گڈس کا پورے ہندوستان میں پھیل جانا اور ان کے ملک کا جو ہے وہ پروڈکٹ ختم ہو جانا، یہ فری مارکیٹ ہے، یہ فری ٹریڈ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، اسی ڈیفینیشن کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ کارپوریٹ یا بزنس سیکٹر کو آپ اتنی پاور دے دیں کہ وہ جو ہے وہ آپ کے مارکیٹ کی جو ہے وہ پرائس کو یا جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں، یا جو ہے وہ گڈس کو کنٹرول کر سکیں، یا مینس آف پروڈکشن کو کنٹرول کر سکیں۔ ان کا جو ہے وہ یہ ایک بلیف ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم گلوبلائزیشن کے ذریعے جو ہے وہ اپنا مال دوسرے ملک میں بآسانی بھیج لیتے ہیں، یہ گلوبلائزیشن کی یہی ڈیفینیشن ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے ذریعے بھی ملکوں کی اکانومیز کی انٹریکشن ہونی چاہیے۔ پھر ایک اور ڈیفینیشن ہے نیو لبرلزم کی، وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسفر کیا جائے اکانومک کنٹرول ٹو دا پرائیویٹ فرام دا پبلک سیکٹر، یعنی آپ کیا کریں، اپنے ملک میں جو پبلک سیکٹر یعنی گورنمنٹ سیکٹر جو چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے وہ آپ پرائیویٹ لوگوں کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیشن یعنی ٹرانسفر کنٹرول آف اکانومک فیکٹر ٹو دا پرائیویٹ فرام دا پبلک سیکٹر۔ ایک اور ڈیفینیشن اس کی یہ ہے نیو لبرلزم کی، وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی شوڈ بی شیپڈ بائی دا فری مارکیٹ، آپ اپنے معاشرے کو فری مارکیٹ کے ذریعے جو ہے وہ ڈھال دیں، یہ ڈیفینیشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ الاؤ پرائیویٹ سیکٹر ورک ان پبلک سیکٹر، یعنی آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اتنی اجازت دے دیں کہ پبلک سیکٹر میں یعنی گورنمنٹ کے سیکٹر میں کام کریں، یعنی جن سیکٹروں کو گورنمنٹ ڈیل کر رہا ہے وہ آپ پرائیویٹائز کر دیں۔ یہ جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن ہے نیو لبرلزم کی۔ اب اس کو میں آسان الفاظوں میں بتاؤں کہ نیو لبرلزم کس کو کہتے ہیں۔ نیو لبرلزم کا مطلب یہ ہے کہ باہر کے بیرون ملک کی کمپنیوں کو اپنے ملک میں اجازت دینا، اور اتنی اجازت دینا کہ ایک تو ان کے اوپر کسی قسم کا ٹیکس نہ ہو، دوسرا ان کو نیشنل ٹریٹمنٹ دیا جائے، ٹھیک ہے جی، تیسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی انٹرفیئرنس۔ یہ جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن تھی نیو لبرلزم کی۔ اب نیو لبرلزم جس وقت وجود میں آئی یا جو لوگ اس کو سوشیالوجی والے وجود میں لے کے آئے، ان کا اس کے اوپر جو ہے وہ آرگومنٹ کیا ہے۔ کسی بھی چیز کو جس وقت وجود میں لے کے آیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اسٹرانگ دلائل دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کہا، ان کا یہ بلیف تھا فری ٹریڈ کے اوپر، وہ کہتے تھے کہ نیو لبرلزم اینڈ ڈیولپمنٹ، انہوں نے ایک ٹرم یوز کی۔ تو نیو لبرلزم کو انہوں نے جو ہے وہ یوں دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ کرٹیک آف ایڈ بیسڈ اپروچ۔ انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ انہوں نے کہا یہ جو آپ ورلڈ بینک یا IMF جو ایڈ جو لون دیتے ہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ میں آگے بتاؤں گا کہ کیسے ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے سیکشن میں انہوں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ کے لیے فری ٹریڈ ضروری ہے۔ اب یہاں پر ان کا جو ہے وہ بلیف کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دوسرے ممالک کو لون دیتے ہیں، وہ لون جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ ترقی کا باعث نہیں بنتا۔ کیسے ترقی کا باعث نہیں بنتا؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی ملک کو لون دیا، اب وہ لون میں جو ہے وہ ملک میں کرپشن بھی ہوگی، مس مینجمنٹ بھی ہوگی، ٹھیک ہے جی، تو کہتے ہیں کہ امداد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ بھی لون ڈیولپمنٹ کے لیے دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے لیے جو آپ نے امداد کرنی ہے کہ آپ کمپنیوں کو اجازت دیں کہ وہ وہاں جا کر فریلی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر سکیں۔ یہ جو ہے وہ اس کا بنیادی مقصد تھا یا ان کا بلیف تھا۔
وہ کہتے تھے کہ یعنی آپ کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ایڈ نہ دیں، آپ صرف اور صرف جو ہے وہ ملٹی انٹرنیشنل کمپنیز کو اجازت دیں اور فری ٹریڈ کے ساتھ، یعنی ان کو کسی قسم کا ٹریڈ بیریئر نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کی مثال جو ہے وہ چائنا اور یو ایس اے کو ڈفرینشیٹ کر کے لیتا ہوں۔ جس وقت ہم یو ایس اے سے لون لیتے ہیں یا پاکستان یو ایس اے سے یہ لون لیتا ہے، ہمیں وہ کہتے ہیں، ہم نے کہنا جی کہ ہم نے ڈیم لگانا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کتنے پیسے، ہم نے کہا جی 2 بلین چاہیے، وہ کہتے ہیں جی 2 بلین جو ہے وہ آپ لے لو، ڈیم لگا لو۔ لیکن جس وقت ہم کہتے ہیں چائنا کو کہ ہم نے ڈیم لگانا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ جی وہ ڈیم پر خرچہ کتنا، ہم کہتے ہیں جی 2 بلین خرچہ ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے ڈیم لگانا ہے، ہم آپ کو 2 بلین نہیں دیں گے، ہماری کمپنیز آ کے ڈیم لگائیں گی، ہماری کمپنیز آ کے انویسٹمنٹ کریں گی۔ یہ جو ہے وہ ڈفرینس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امداد والا کام ہے نا، یہ بند کیا جائے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہماری فری ٹریڈ آپ کر دیں، ہماری کمپنیاں آ کے جو ہے وہ کام کریں فریلی، آپ کسی قسم کا آپ کا ٹریڈ بیریئر نہ ہو۔ وہ کسی چیز میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کنسٹرکشن میں بھی ہو، ٹھیک ہے جی، وہ کسی میں بھی ہو، وہ ڈیولپمنٹ میں ہو، کنسٹرکشن میں ہو، وہ فوڈ میں ہو، کسی کام میں بھی ہو۔ آپ کمپنیز کو اتنی اجازت دیں کہ باہر کے پروڈکٹ کو جو ہے وہ اپنے ملک میں آپ اجازت دیں، ان پر کسی قسم کا جو ہے وہ آپ ٹریڈ کا بیریئر نہ لگائیں، ٹھیک ہے جی، یا ان کے اوپر کسی قسم کے ٹیکسز نہ لگائے جائیں۔ یہ جو ہے وہ ان کا تھاٹ تھا۔ یعنی آپ کیا کریں، آپ اس سے کرپشن سے بھی بچ جائیں گے، آپ اس سے جو ہے وہ مس مینجمنٹ گورنمنٹ سے بھی بچ جائیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اکانومک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپ یعنی تھرو فری ٹریڈ کریں گے۔ پھر ایڈ کا میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے گزشتہ کچھ سالوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ دنیا میں 5% جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہوئی ہے، آپس میں انٹر کنیکشن ٹریڈ ہوئی ہے، انٹرنیشنل لوگوں ملکوں نے آپس میں 5% ٹریڈ کیا ہے، تو اس نے $350 بلین جو ہے وہ جنریٹ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ 7 ٹائم گریٹر ہے جو کہ انہوں نے ایڈ ریسیو کی تھی، جو ملکوں نے جو ہے وہ ایڈ ریسیو کی اور بعد میں اس میں کرپشن ہوئی اور مس مینجمنٹ ہوئی، وہ ملک پھر نہ جو ہے وہ قرضہ اتار سکے۔ وہ کہتے ہیں اس سے بہتر تھا کہ جو ملکوں نے 5% ٹریڈ کی، اس سے $350 بلین جنریٹ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کا ایک اور نظریہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، یہ بات جو ہے وہ جو میں نے بات کی یہ کی تھی پیٹر بار نے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کا ایک اور نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ لوگوں کو یہ آسانی ہوگی، وہ جیسا چاہے چیز کا انتخاب کر سکتے ہیں، وہ ان کے سامنے کمپٹیشن پڑی ہوگی، ویریس چیزیں پڑی ہوگی، تو جو ان کو بہتر لگتا ہے وہ لے لیں اور سستا لے لیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کسی کا انفلوئنس نہیں ہوتا، نہ کسی کلین یعنی قبیلے کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے، کسی کاسٹ کا انفلوئنس نہیں ہے، نہ کسی کنونشن کا انٹروڈیوشن نہیں ہے، نہ کسی ٹریڈیشن کا، یعنی کوئی روایت نہیں۔ اگر کوئی جو ہے وہ ہم اپنے ملک میں کوئی مال بیچتے ہیں، کوئی علاقے میں کسی کا ہولڈ ہے، وہ کہتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ بھی ایک آرگومنٹ ہے۔ اب ہم اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ اکانومک، وہ کہتے ہیں کہ اکانومک پروٹیکشنزم اور ٹریڈ لبرلائزیشن میں فرق کریں، آپ ڈفرینشیٹ کریں۔ اکانومک پروٹیکشنزم کہتے ہیں کہ جو نیشنل انڈسٹریز ہوتی ہیں اور جو ہمارے بزنس ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ پروٹیکٹ کرتی ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ سبسڈیز بھی دیتی ہے، آپ کے جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں ٹیرف کے اوپر، ٹھیک ہے جی، یعنی جو آپ نے امپورٹ کیا پروڈکٹ وہ ٹیرف آپ اس پر لگاتی ہیں۔ یہ اکنامک پروٹیکشنزم میں، یعنی جو بھی ہمارے ملک میں کمپنیز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں یا اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے اور ہمارے ملک میں ان سے ٹیکس لے کر وہ ہے جو ہے اس میں سبسڈیز دیتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سبسڈیز وغیرہ کے بارے میں۔ تو وہ کہتے تھے یہ جو ہے وہ اکانومک پروٹیکشنزم نہیں ہونی چاہیے، وہ کہتے تھے ٹریڈ لبرلائزیشن ہونی چاہیے۔ تو ٹریڈ لبرلائزیشن یہ ہے کہ جو سبسڈیز کے اوپر یا ٹیرف کے اوپر، جو فورن پروڈکٹ کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ جو اوپر بیریئر ہیں یا وہ جو ٹیکس لگائے ہوں آپ اس کو اٹھا لیں، جو آپ سبسڈیز دیتے ہیں آپ اس کو بند کر دیں، اور فورن پروڈکٹ کو جو ہے وہ جو آپ ٹیکس لگا کر روکتے ہیں کہ آپ کے ملک میں نہ بک سکے، آپ اس کو اٹھا لو۔ یہ ٹریڈ لبرلائزیشن ہے۔ پرائیویٹائزیشن یہ ہوتی ہے کہ ٹرانسفر آف رسپانسبلٹی فرام گورنمنٹ ٹو پرائیویٹ، یعنی پرائیویٹ سیکٹر اس کو کنٹرول کریں۔ ایڈم اسمتھ نے جو ہے وہ اس کے اوپر کیا کہا، ایڈم اسمتھ کہتے ہیں اونلی فیئر، صرف ایک ہی انصاف ہے، وہ یہ ہے کہ لیسج فیئرس، یعنی جو ہے وہ لیسج فیئر گورنمنٹ، یعنی ریاست کی عدم مداخلت ہو ٹریڈ کے اوپر، فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہونا چاہیے۔ اور اس ایک ڈیفینیشن کا جو ہے وہ لنک ہے وہ بالکل ایکول ٹو گلوبلائزیشن ہے، یعنی گلوبلائزیشن بھی کہتا ہے فری ٹریڈ ہو، فری جو ہے وہ موومنٹ کی گڈس ہو، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ دوسرے ملکوں میں جو نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ملکوں کے درمیان جو وہ باؤنڈریاں لگی ہوئی ہیں، آپ اس کو ختم کر کے فری ٹریڈ ہو جائے آپ کے ملک میں۔ اب بات یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں نے گزشتہ لیکچر میں جو ہے وہ آپ کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام یا ایڈجسٹمنٹ پلان تھا وہ میں نے آپ کو بتایا،
تو اگر جو ہے وہ آپ اس کو مکمل طور پر سنیں گے تو جو ہے وہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پلان کے ذریعے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ وہ کہتے تھے کہ وہاں جو کہ آپ لون دیتے تھے، لون دینے کے بعد آپ نے جو کنڈیشنز طے کی ہوئی تھی کہ آپ ڈیویلیویشن کریں کرنسی کا، آپ جو ہے وہ اس کے بعد کٹنگ ایکسپینڈیچر کریں، آپ نے اس کے ذریعے ہی امپلیمنٹ کرنا ہے، لیکن آپ لون دینا بند کر دیں۔ آپ یہاں پر جو ہے وہ یہ کام کریں کہ آپ ملکوں کے ساتھ فری ٹریڈ کر دیں۔ جس ملک کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے جی، اگر اس کے بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے یا کسی قسم کا ایشو ہے، وہ ڈیفالٹ اسٹیٹ ہے یا اور کوئی ایشو ہے، آپ اس کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے لون نہ دیں، آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ اس ملک میں ملٹی انٹرنیشنل کمپنیز کو بھیجیں تاکہ وہ وہاں پر انویسٹمنٹ کریں اور ان کے اوپر کسی قسم کی ٹریڈ بیریئر نہ ہو، ٹھیک ہے جی، تاکہ اس ملک میں امپروومنٹ ہو سکے۔ یہ جو ہے وہ ان کا نظریہ تھا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کو انہوں نے طریقہ بھی بتایا۔ اس وقت 1980 کے دوران جو ہے وہ یہ نیو لبرلزم والے اور جو آئی ایم ایف ورلڈ بینک والے ایک پیج پر آ چکے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو جو ہے وہ اب کسی حد تک امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر اوور کم ابھی تک نہیں آ سکا۔ تو یہ کیوں نہیں آ سکا؟ لیکن جو ممالک یہ جو آئی ایم ایف ورلڈ بینک قرضہ دیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ خون کیسے چوسنا ہے۔ خون وہ اس طرح چوستے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کرپشن بھی ہوگی، جو ہے وہ حکمران اس میں سے کھائیں گے بھی اور مس مینجمنٹ بھی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ جس وقت مس مینجمنٹ ہوگی تو ان سے پیسہ نہیں دیا جائے گا، ہم پھر ہر سال یہ ہمیں قرضہ دیتے رہیں گے، ان سے یہ اترے گا نہیں اور ہمارا جو ہے وہ کام چلتا رہے گا، یعنی ہم ملائی کھاتے رہیں گے اوپر سے، بالائی جو ہے وہ ہم کھاتے رہیں گے اوپر سے، اور جو ہے وہ یہ نقصان کا شکار ہوتے رہیں گے۔ پیچھے چھاج بچ جائے گا، وہ یہ اس کے ساتھ گزارا کریں گے، اصل کی چیز جو ہے وہ ہم لے لیں گے۔ اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں کا انالیسس دیکھتے ہیں جنہوں نے بکس وغیرہ لکھی ہیں۔ ایک انگلینڈ کی ایک عورت ہیں یا فیمیل ہیں، ان کا نام ہے وینڈی براؤن، انہوں نے ایک کتاب لکھی انڈوئنگ دا ڈیموس۔ اس میں جو ہے وہ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ وہ کہتی ہیں اٹ از ریئیکشن ٹو ویلفیئر اسٹیٹ۔ ویلفیئر اسٹیٹ یہی ہوتی ہے نا کہ آپ سبسڈیز پرووائڈ کرتے ہیں ہیلتھ کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر۔ اگر کوئی غریب آدمی جو ہے وہ یونیورسٹی میں لیتا ہے تو یونیورسٹی اس کے لیے اسکالرشپ پے کر رہی ہے، اس کو جو ہے وہ تعلیم میں اور بہت ساری جگہ پر جو ہے وہ اس کے ایکسپینسز برداشت کر رہی ہے۔ اگر وہ ٹریولنگ کرتا ہے کسی جگہ پر جو ہے وہ، تو گورنمنٹ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرین میں ٹریولنگ کرتا ہے تو اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ ریلیف پرووائڈ کر دیتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ کے اگینسٹ ایک ریئیکشن ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ پروموشن آف فری مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ پروموشن آف فری مارکیٹ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹریڈ لبرلائزیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے میں وہ یہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، وہ کہتی ہیں کہ اس میں جو ہے وہ، یا یہ نیو لبرلزم میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو جو ہے وہ لمیٹڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹیٹ کو کیسے لمیٹڈ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کا کام جو ہوگا وہ بیسک سیکورٹی پرووائڈ کرنا ہوگا، وہ ڈیفینس کی انچارج ہوگی، وہ نیشنل سیکورٹی کی انچارج ہوگی، صرف اور صرف ان کا یہ کام ہوگا۔ پھر وہ کیا ہوگا؟ جس وقت یہ ہوگا یعنی وہ پرائیویٹ کے ذریعے جو ہے وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے، اسٹیٹ کو جو ہے وہ صرف لمیٹڈ کر دیں گے۔ جس وقت جو ہے وہ اگر اسٹیٹ کو اتنا لمیٹڈ کر دیں گے تو ٹیکس کہاں سے اکٹھا ہوگا؟ اسٹیٹ یہ ان چیزوں کو، ڈیفینس کو کیسے چلائے گی؟ ٹیکس اکٹھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، اسٹیٹ ان میں بھی ناکام ہو جائے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اٹ ڈسٹرب ایوری فیچر آف لائف، یہ زندگی کا جو ہے وہ ہر کام وہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا اس سے ڈیموکریسی بھی ڈسٹرب ہوگی۔ ڈیموکریسی یہی ہوتا ہے نا کہ چند لوگ نا ملک کو چلائیں، میجورٹی ملک کو کنٹرول کرے، تو یہ جو ہے وہ ڈیموکریسی اس سے ڈسٹرب اس طرح ہوگی کہ میجورٹی سے کام نکل کر جو ہے وہ مائنورٹیز یعنی چند پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں کنٹرول آ جائے گا۔ پھر ہیومن سوشل لائف ڈسٹرب ہو جائے گی، پھر ایجوکیشن ڈسٹرب ہو جائے گی، یعنی جو ہے وہ پرائیویٹ ایجوکیشن ہو جائے گی، لوگ جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے، تعلیم مہنگی ہوگی لوگوں کے لیے، گورنمنٹ اس کے اوپر سبسڈیز نہیں پرووائڈ کر سکے کہ جب ایجوکیشن خراب ہوگی تو وہ ملک جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے چلے جائے گا۔ سوشل سروسز کا میں نے آپ کو بتایا۔ پھر یہ ہماری نیشن اسٹیٹ پر اٹیک کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیشن اسٹیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ریاست جو ہے وہ خود مختار ہے اپنے کام میں، جبکہ یہ 1920 میں کنسیپٹ آیا ہے، جو علیحدہ علیحدہ ملک بننے شروع ہیں وہ اپنی سوورن اسٹیٹ ہیں، یعنی خود مختار ہے۔ تو جس وقت آہستہ 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 یہ چیزوں کو کنٹرول کریں گے تو ان کی خود مختاری چلے جائے گی۔ اس کی سب سے اچھی مثال جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے۔ جیسے جو ہے وہ انہوں نے برطانیہ کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس میں برصغیر میں قدم جمائے، انڈین سب کانٹیننٹ میں، تو جو ہے وہ آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے وہ ہر چیز کو کنٹرول کر لیا۔ ایک بڑے مشہور جو ہے وہ یہودی ہیں
جو دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں ان کا نام ہے راسچائلڈ فیملی کے مین. تو انہوں نے پوچھا کہ برطانیہ میں جو ہے وہ لارڈ کی حکومت ہے، اس وقت کے جو لارڈ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ حکومت جس کی مرضی ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتا، ہمیں اس سے غرض ہے کہ سکہ یا کس کا چل رہا ہے، وہاں پر کمپنیز کن کی بیٹھی ہوئی ہیں، قرضہ وہ کن سے لے رہے ہیں. اس نے کہا کہ جو شخص جو ہے وہ اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے وہ ملک کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ جو کمپنیز ہے ان کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی کو کنٹرول کریں. تو اکانومی کے بارے میں ایک جو ہے وہ جان لاک جو کلاسیکل لبرلزم کے جو ہے وہ فادر ہیں، انہوں نے کہا کہ جس وقت معیشت کو استحکام ملے گا تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو استحکام ملے گا. یعنی اکانومک اسٹیبلٹی از ڈائریکٹلی لنک ٹو پولیٹیکل اسٹیبلٹی. کیسے ہم جو ہے وہ بعض اوقات کیوں ڈکٹیشن باہر سے لینے پر مجبور ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے لینے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. ہم نے قرضے لیے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واپس اتارنے کے لیے ہم آپ کو اتنی ریلیکسیشن دے رہے ہیں، آپ اس کے بدلے میں یہ کام کر دیں، ہمیں وہ پھر کرنا پڑتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے وہ میٹیریل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کسی قسم کی سوشل ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کوئی اسپریچول ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کوئی ایتھیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے وہ میٹیریل ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد ایک اور شخص ہیں، وہ امریکہ سے ہیں، انہوں نے ایک بک لکھی ہے، ان کا نام ہے جی نوکنگ دا ہسل. ان پروفیسر کا نام ہے لیسٹر کے اسپینس. تو وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نیو لبرلزم از این اٹیمپٹ ٹو انڈو بزنس پالیسیز. وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک بزنس پالیسیز کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. پھر وہ کہتے ہیں کہ بزنس از دا ایسنس آف نیو لبرلزم. نیو لبرلزم کی صرف اور صرف کام کیا ہے؟ کاروبار، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹرول کرتے ہیں اسٹیٹ کو بائی پرائیویٹ پیپل، یعنی کنٹرول دا اسٹیٹ بائی پرائیویٹ پیپل، یعنی پوری ریاست پر میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ اس کے اوپر یہ چھانا چاہتے ہیں چند لوگوں کے ذریعے، پرائیویٹائزیشن کے ذریعے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے بالکنائزیشن بھی ہو سکتی ہے. بالکنائزیشن کیسی ہو سکتی ہے؟ بالکنائزیشن دو طرح کی ہوتی ہے. یا تو آپ کا ملک جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے، یعنی اگر پاکستان ہے تو اس کے 4 پروونسز ہیں، ہر پروونس علیحدہ علیحدہ ہو جائے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کا سسٹم اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ اتنی کمزور ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے رولز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتی. اس طرح بھی ہوتا ہے. اب اس میں بالکنائزیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ لیٹ سپوز آپ نے جو ہے وہ ٹریڈ بیریئر اٹھا لیا، باہر کی کمپنیاں آ رہی ہیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، آپ کے ملک کے انرجی ریسورسز کو یوز کر رہی ہیں، آپ کی لیبر کو جو ہے وہ چیپ لیبر کو یوز کر رہی ہیں، اور آپ کے ملک میں اپنا بزنس جو کہ لوکل پروڈکٹ ہے جس کو آپ فورن پروڈکٹ پر ترجیح دیتے ہو وہ ختم ہو جاتا ہے. بدلے میں کیا ہوگا؟ لوگ جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہوں گے، ان کو سوشل سروسز نہیں مل رہی ہوگی، نہ ہیلتھ مل رہی ہوگی، نہ ایجوکیشن مل رہی ہوگی، اور بہت ساری سروسز ان کو نہیں مل رہی ہوگی. تو بدلے میں جو ہے وہ تحریکیں کھڑا ہونے شروع ہو جائیں گی، لوگ جو ہے وہ آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، اس سے جو ہے وہ آپ کا ملک ٹوٹ جائے گا. پھر جو ہے وہ اس کے اوپر مارکسزم والے یا کمیونزم والے کیسے دیکھتے ہیں؟ کمیونزم کا جو بنیادی بلیف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر پرائیویٹ نام کی کوئی شے نہیں ہونی چاہیے. ایک چیز بھی اگر ایک درخت بھی ہے تو اس کی پوری قوم مالک ہے. یہ کمیونزم کا نظریہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیپٹلزم از دا فارم آف ایکسپلائٹیشن ان نیو لبرلزم. یعنی کیپٹلزم جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن کی شکل ہے نیو لبرلزم میں. یہ جو ہے وہ اس کے اوپر میری ویڈیو تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت بہت شکریہ اس کو سننے کا. اللہ حافظ.